قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ۔ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حقوق اللہ کے اندر جو چیزیں شامل ہیں ان میں سے ایک اہم حصہ عبادات کا ہے۔ عبادت کے ذریعے انسان اللہ کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ پھر عبادت کی دو قسمیں کے، ایک فرضی عبادت اور ایک نفلی عبادت۔ فرضی جس کو کرنا لازم اور ملزوم ہوتا ہے، اس کے چھوڑنے پر، اس کے ترک پر انسان گناہ کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور دوسری نفلی عبادت وہ کرنے پر ثواب ہے اور چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نفلی عبادت ظاہر اگر نہیں کریں گے تو انسان کے اجر میں کمی ضرور ہوگی، اور اللہ کا تقرب بھی وہی حاصل زیادہ کر سکتا ہے جو فرضی عبادت کے ساتھ نفلی عبادت کے اندر بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً اس کے متعلق سوالات بھی کرتے رہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ عمل ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں۔ بیسیکلی یہ سوال ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے کسی اور نے کیا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جن کے ذریعے وہ عمل کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو پھر ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو آگے پھر یہ حدیث سنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پھر فرماتے ہی سنا علیک بکثرۃ السجود، کہ تم کثرت سے نوافل پڑھا کرو۔ فإنک لن تسجد للہ سجدۃ الا رفع بها درجۃ، کہ جو بھی تم سجدہ کرو گے، نوافل پڑھو گے، تو اللہ اس کے ذریعے آپ کو درجے میں بلندی عطا کرے گا، درجات بلند ہوں گے۔ وحط عنک بها خطیہ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کرے گا۔ نوافل سے دونوں چیزیں، جہاں درجات کی بلندی ہے، ساتھ گناہوں کی معافی بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو نیکی ہیں یہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ یعنی نیکیوں سے جہاں اجر میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، جس طرح گناہوں کی معافی توبہ کے ذریعے ہوتی ہے، اسی طرح آٹومیٹکلی آپ کی یہ جو نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، جہاں ان کے ذریعے اللہ کے پاس اجر لکھا جا رہا ہے، وہاں ہی دوسری طرف یہ ریموور کا کام بھی دیتی ہیں کہ آپ کے جو گناہ ان نیکیوں کے ذریعے وہ بھی ختم ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ان الحسنات یذہبن السیئات کے، یعنی اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نفلی عبادت زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ ان کے ذریعے باقی جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں وہ اس کے ذریعے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے رہیں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک گناہ ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو نے نماز نہیں پڑھی؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے نماز تو پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا اس نماز کے ذریعے تیرا گناہ وہ معاف ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ نیکیوں کے ذریعے جہاں درجات کی بلندی اور اجر و ثواب میں زیادتی کا باعث ہے، وہاں دوسری جگہ یہ بہت اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے اور پیکیج ہے کہ انہی نیکیوں کی وجہ سے ہمارے گناہ ساتھ ساتھ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ سے ہمارا جو ٹاپک تھا وہ ہے نوافل کے بارے میں، نفلی عبادت جو ہے اس کے احکامات، اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے۔ تو آگے جو ہمارا جو دوسرا حصہ رہ گیا تھا کہ کئی ایسی نمازیں ہیں نوافل، ان کے ہم جو ہے نا وہ ذکر کر رہے تھے۔ سنن، جس طرح میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی گزشتہ جمعہ میں، صحیح مسلم کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 12 رکعۃ فی یوم و لیلہ، کہ جو بندہ دن اور رات میں 12 رکعات پڑھتا ہے، بنی لہ بیت فی الجنہ، جنت میں اس کا گھر تعمیر کیا جاتا ہے۔ وہ مشہور 12 رکھتے ہیں، یہ 12 سنن مراد ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں، ظہر کے فرائض سے پہلے 4 اور فرضوں کے بعد 2، اور مغرب کے فرائض کے بعد 2 اور عشاء کے فرائض کے بعد 2، یہ مل کر 12 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مزید
اس میں ہم نے وہ حدیث ذکر کی تھی کہ زور کے بعد 2 کی بجائے 4 کوئی رکھ پڑے گا تو اس پر مزید اجر و ثواب ہے. عصر سے پہلے 4 رکعتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہوئی ہے رحم اللہ عمران، اللہ اس بندے پر رحمت فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے. پھر اب فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، فجر کی 2 سنتیں کی بڑی اہمیت ہے. ویسے تو سفر کے اندر نماز قصر ہے، قصر کا مطلب کم ہو جانا، کہ فرض جو نمازیں 4 رکعتیں والی ہیں ظہر و عصر و عشاء، یہ 2 فرائض آپ سفر میں پڑھیں گے، سنن اور نوافل ساتھ نہیں پڑھے جائیں گے، افضل بھی یہی ہے. اور جو فجر کی سنتیں ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی ہیں، یہ نہیں چھوڑنی چاہیے. آپ سفر کے اندر ہیں، آپ حضر میں ہیں، فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی ان 2 سنتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ یہ جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں نا، یہ 2 سنتیں، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے. تو یہ 2 رکعتیں جو ہے یہ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، آپ سفر کے اندر حالت میں پھر بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. ہاں ایک بات یاد رکھیں، اس میں عام طور پر یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ایک بندہ روٹین اس کو نہیں بنانی چاہیے. ان کا محل ہے فرضوں سے پہلے، آپ فرائض سے پہلے یہ 2 سنتیں ادا کریں گے. تو اگر کسی کی مجبوری عذر کی وجہ سے یہ 2 سنتیں رہ گئی ہیں، وہ نہیں پڑھ پایا، تو جب فرض نماز ہو جاتی ہے اس کے فوراً بعد 2 سنتیں یہ پڑھی جا سکتی ہیں. صحیح ابن خزیمہ میں حدیث آتی ہے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک صحابی جو ہے وہ فرض نماز ہو چکی فجر کی اور اس کے بعد 2 سنتیں پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہیں، یہ 2 سنتیں کون سی تم 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 سنتیں وہ پہلے والی رہ گئی تھیں، میں وہ ادا کر رہا ہوں. تو آپ نے خاموشی اختیار کی. اور یہ بات یاد رکھیے کہ نبی جس موقع پر خاموش ہو جائیں اس کا مطلب وہ کام جائز ہے. یعنی کویشچن ایک کام ہو رہا ہے، صحابی کر رہے ہیں، تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار کی ہے تو اس کا مطلب وہ کام جائز ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ کام ناجائز ہو، گناہ کا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہ جائیں. یہ کیونکہ نبی کی ڈیوٹی و ذمہ داری ہوتی ہے کہ غلط کام کو فوراً اسی وقت ان کی اصلاح کی جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. تو اس کا مطلب ہے کہ سنتیں اگر فجر کی رہ گئی ہیں تو آپ نے فرائض کے بعد پڑھ سکتے ہیں. سورج طلوع ہونے کا انتظار کرنا یہ صحیح نہیں ہے. عام طور پر یہ کنسیپٹ بنا ہوتا ہے کہ شاید ابھی رہ گئی ہیں تو ٹائم ہے بھی صحیح، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اتنے منٹ پر سورج طلوع ہوگا تو اس کے اتنے منٹ بعد آپ پھر فجر کی 2 سنتیں پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ فجر کے فرائض یعنی جب جماعت ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے وہ 2 سنتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے، اس میں یہ سستی نہیں ہونی چاہیے. ہماری عام طور پر یہ سستی ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو روٹین بنا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی سنتیں بعد میں پڑھ لیں گے. ایسا کرنا درست نہیں ہے، یہ عذر کے باعث ہے. جس طرح زور کی 4 سنتیں ہیں فرضوں سے پہلے، تو ان کا محل فرضوں سے پہلے بعد میں نہیں ہے. ہاں عذر کی وجہ سے رہ گئی ہیں تو فرضوں کے بعد اب ان کو ادا کریں گے. اسی طرح مغرب کی سنتیں ان کا بعد میں محل ہے، تو آپ کوئی بندہ پہلے کرے شروع کر دے، ایسا نہیں ہے. تو موقع محل جو ان کا متعین کی گئے اسی پر ہے. الا یہ کہ عذر ہے تو پھر آپ فرضوں کے بعد فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح زور کی سنتوں کا معاملہ ہے. تو یہ 2 سنتیں انتہائی اہم ہیں، پہلے اگر رہ جائیں تو فرائض کے بعد ان کو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد اگلی ایک نفلی نماز ہے جسے آپ اشراق کی نماز کہتے ہیں، اشراق کی نماز اور چاش کی نماز. یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں، ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں. تو فرق کیا ہوا؟ یہ ٹائم کی تبدیلی کی وجہ سے نام تبدیل ہو گیا ہے. اشراق مشرق سے نکلا ہے، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو اگر اسی کو جلدی ادا کر لیا جائے ان 2 رکعتوں کو تو اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں، صلاۃ الاشراق، اور صلاۃ الشروق بھی بول دیا جاتا ہے. اچھا انہی کو تھوڑا لیٹ کر کے آپ پڑھیں گے، سورج زیادہ بلند ہو گیا، تھوڑی تپش بڑھ گئی ہے، تو اس کو صلاۃ الضحیٰ کہہ دیتے ہیں، چاش کی نماز. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، چاش کی نماز اس وقت ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگ جائیں. تو جب یہ سورج تھوڑا بلند ہو جاتا ہے تو جس طرح عرب کے لحاظ سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ریتلا علاقہ ہے تو ادھر ریت جلدی تپ جاتی ہے، تپش زیادہ ہو جاتی ہے، تو اونٹنی کے بچے کے پاؤں ذرا ملائم ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں تو یہ اوابین یعنی چاش کی نماز. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اوابین اور چاشت ایک ہی چیز ہے، اوابین اور چاشت ایک ہی چیز ہے. اوابین کے بعد لوگ نماز سمجھتے ہیں کہ وہ مغرب کے بعد کوئی 12 رکعتیں پتہ نہیں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، یہ ثابت نہیں ہے. یعنی صلاۃ الاشراق، ضحیٰ اور اوابین یہ ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں. کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یہ چیز یہ سفید ہے جی، دوسرا بندہ آ کے کہتا ہے نہیں سفید نہیں ہے یہ وائٹ ہے جی، تیسرا بندہ آ کے کہتا ہے نہیں یہ وائٹ نہیں ہے یہ ابیض ہے جی. تو یہ ایک ہی چیز کے 3 نام ہوئے. اسی طرح اشراق آپ نے تھوڑا جلدی پڑھ لی، سورج جب بشرطے کے طلوع ہو گیا مکمل، تھوڑا جلدی اس کو ادا کر لیا.
آج کل جیسے فار ایگزامپل سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم 7:01 سم تھنگ اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. اب اس وقت آپ طلوع ہو گیا سورج تو اس کے جلدی پڑھ لی, اس کے بعد اس کا ٹائم تقریباً پونا گھنٹہ, گھنٹہ سوا گھنٹہ, تو یہ اشراق کی نماز کہلائے گی. اگر آپ اس ٹائم نہیں پڑھتے, آپ تھوڑی لیٹ کر کے پڑھتے ہیں, تو اسی کو آپ چاش کی نماز کہہ دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کی نماز 2 سے لے کر 8 رکعت تک پڑھی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح فرماتی ہیں, صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چاش کی 4 رکعتیں پڑھی. اچھا, ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ والے دن جس طرح مکہ فتح ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کی 8 رکعت پڑھی تھی. 2 سے لے کر 8 تک آپ پڑھ سکتے ہیں, 2 پڑھ سکتے ہیں, 4 پڑھ سکتے ہیں, 6 پڑھ سکتے ہیں, 8 پڑھ سکتے ہیں, یہ درست ہے. تو یہ ہے چاش کی نماز, اسی کو ہی اوابین کی نماز کہا جاتا ہے. اس کا طریقہ جو ہے وہ اس طرح بالکل سمپل ہی ہے جس طرح عام ہم 2 نفل پڑھتے ہیں, 2 سنتیں پڑھتے ہیں, بس دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اشراق کی نماز پڑھنے لگا ہوں, چاش کی نماز. اچھا, ایک بندہ اشراق کے ٹائم 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے, اب چاش کا پھر وقت ہو جائے, پھر مزید 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے تو درست ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. تو یہ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ, ہر صبح تم میں سے ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازم ہوتا ہے, ہر جوڑ پر. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں, 360 جوڑ ہیں, ہڈیوں کے 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں, اور ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے ہر روز. پھر آپ نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ, ہر تسبیح صدقہ ہے. آپ سبحان اللہ کہتے ہیں, یہ صدقہ ہے. ایک ہے مالی صدقہ دینا, آپ اللہ کے راستے میں روپے پیسہ دیتے ہیں, کوئی اور چیز دے دیتے ہیں, غرباء مساکین تقسیم کرتے ہیں, ایک یہ صدقہ ہے. ایک ہے عبادت میں صدقہ کہ اذکار اور تسبیحات, یہ عبادت, یہ بھی صدقہ ہے. تو آپ نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ, ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے. وکل تحمیدۃ صدقہ, اور الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے. وکل تحلیلۃ صدقہ, لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے. وکل تکبیرۃ صدقہ, اور اللہ اکبر کہنا یہ صدقہ ہے. پھر آپ نے فرمایا وامر بالمعروف صدقہ, نیکی کا کسی کو حکم دے دینا یہ بھی صدقہ ہے. وینہی عن المنکر, برائی سے روکنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. پھر آپ نے آخر میں کیا فرمایا کہ یہ جو جتنی چیزیں گنوائی ہیں کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, اور الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, اور اللہ اکبر کہنا, یہ تسبیحات و اذکار کہنا صدقہ ہے, نیکی کو حکم دینا, برائی سے منع کرنا یہ صدقہ ہے. وَيُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ, آپ نے فرمایا کہ ان سب چیزوں سے چاش کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں. ایک بنتا ہے وہ تسبیحات کہتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, نیکی کو حکم دیتا ہے, برائی سے منع کرتا ہے, یہ ساری چیزیں. اور دوسرا وہ بندہ اس ٹائم 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کا صدقہ 360 جوڑوں کا ادا ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑی اہمیت کی حامل یہ نماز ہے, اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, عادت بنانی چاہیے. اشراق کے وقت 2 رکعتیں پڑھ لیں, یا تھوڑی لیٹ ہو گئی ہیں تو چاش کے وقت 2 رکعتیں پڑھ لیں, 4 پڑھ لیں, تو یہ نفلی نماز میں یہ چیز آتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور نفلی نماز ہے صلاۃ التوبہ جسے کہا جاتا ہے. صلاۃ التوبہ یہ حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کنت رجلا اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا, کہ میں ایک ایسا شخص تھا کہ جب بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا, نفعنی اللہ بما شاء ینفعنی, کہ اللہ نے ہمیشہ اس سے مجھے کوئی نہ کوئی نفع ہی دی ہے. کہ جب بھی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے تو اللہ نے جتنا چاہا مجھے اس سے نفع ہی دی ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِذَا حَدَّثَ مِنْ أَصْحَابِهِ حَدِيثًا اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ صَدَّقْتُهُ, کہ جب بھی کسی صحابی نے مجھے حدیث بیان کی تو میں ہمیشہ ان سے قسم لیا کرتا تھا کہ مجھے قسم دو. جب قسم دیتے تھے تو پھر میں تصدیق کرتا تھا کہ ٹھیک ہے واقع حدیث ہے. یہ بات یاد رکھیے, یہ جو حدیث کی تصحیح اور تضعیف کا معاملہ ہے, حدیث کی ریسرچ کا کہ واقعی یہ اتھینٹک ہے کہ نہیں, یہ نہیں کہ یہ کوئی بات کی ایجاد ہے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے یہ کام شروع ہوا ہے. شروع میں ایسا ہوتا تھا, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے ان کا قول, کہ پہلے ہم ایسا کرتے تھے کہ جو بندہ بھی ہمیں کوئی بات بیان کرتا تھا ہم قبول کر لیتے تھے. جب وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ہر بات کو قبول کر لیتے تھے. پھر کیا ہوا کہ جب لوگ اتار چڑھاؤ کا شکار ہوئے, ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کوئی غلطی کی وجہ سے صرف حدیث کا نام سن کر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہوگا. تو ہم پھر ہر بندے کی بات قبول نہیں کرتے تھے, جس پر ہمیں یقین ہوتا تھا, اعتماد ہوتا تھا, ہم اس کی بات قبول کرتے تھے.
تو محدثین نے تب یہ کام جو ہے وہ, جس میں اسماء الرجال کا فن بھی کہا جاتا ہے, حدیث کے متعلق تحقیق کے بارے میں, پھر انہوں نے روات کی چھان بین کی ہے, ان کی زندگیوں کے بارے میں لکھا ہے. ایون کہ یہ یاد رکھیں کہ تاریخ اسلام کے اندر یہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے. جو مستشرقین ہیں وہ بھی اس سے بڑے متاثر ہوئے ہیں مسلمانوں کے اس کام سے. جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے اسلام کی اسٹڈی کی ہے, اس کام سے وہ بڑے حیران ہوئی ہیں کہ اس بات پر ہم مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کا انہوں نے بایو ڈیٹا لا کر کتابوں کے اندر جمع کر دیا ہے. حدیث کا راوی کوئی ایک تو نہیں ہے, لاکھوں کی تعداد میں ہے. اور آپ حدیث کا ایک راوی, فار ایگزامپل ایک امام بخاری کے استاد ہیں عبداللہ بن مسلمہ القانبی, وہ حدیث بیان کرتے ہیں. تو اب یہ نہیں کہ امام بخاری نے ویسے ہی راستہ جاتے ہوئے ایک بندے کو پکڑا, یہاں کوئی حدیث ہے سنائی اور لکھ دی. نہیں, جس استاد سے بھی حدیث لیتے تھے یا کسی بندے سے انہوں نے جب حدیث لینی ہوتی تھی اس کے بارے میں تحقیق کرتے تھے. بندہ کہاں کا رہنے والا ہے, اس کے شاگرد کون ہیں, اس کے اساتذہ کون ہیں, اس نے کہاں سے پڑھا ہے, اس کا کہیں جھوٹ بولنا تو ثابت نہیں ہے, بندہ واقع صادق و امین ہے. جب یہ ان کا پیمانہ یہ اس پر یہ بندہ پورا اترتا تھا پھر اسے حدیث لیتے تھے, ہر بندے سے نہیں لیتے تھے. تو صحابہ کرام نے اس بارے میں بڑی احتیاط کیا کرتے تھے. آج بھی ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اسپیشلی اس وقت تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. آپ فیس بک اوپن کریں گے, واٹس ایپ کے سے, ہاں جی کوئی نہ کوئی کال لکھا ہوگا, اس کے آگے لکھ دیتے ہیں حدیث, بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں. اب کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہ حدیث بھی ہے یا نہیں ہے. سکول کی دیواروں پر لکھ دیا بھائی علم حاصل کرو چاہے چین ہی جانا پڑے, آگے حدیث لکھ دیا. کسی نے ریسرچ نہیں کی کہ یہ واقعہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے. اچھا, کتابوں کے اندر واقعات ذکر کر دیے. وہ بوڑھی عورت والا واقعہ مشہور ہے کتابوں کے اندر, ہر بچے نے پڑھا ہے اسکول کے اندر کہ بوڑھی عورت جو ہے وہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. اس کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے کسی حدیث کے اندر, بالکل بھی ثابت نہیں ہے. تو اب صرف یہ سن کر کہ یہ حدیث, یا آج کل کوئی ایک قول لکھ کر اس کے آگے بریکٹ میں حضرت علی کا نام لکھ دیتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حالانکہ ان سے قطعاً یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے. اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہر بات کو حدیث کا صرف نام پڑھ کر یا سن کر یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ واقعتاً حدیث, جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس وقت تک آگے کسی کو بیان کرنا یہ درست نہیں ہے. اس پر بڑی سختی سے اللہ کے نبی سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا من یقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار, اور ایک حدیث لفظ آتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. صحیح بخاری مسلم یہ حدیث آتی ہیں کہ جو بندہ میرے ذمہ وہ بات لگاتا ہے جو میں نے نہ کہی ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس قدر اس میں سختی ہے, اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اسپیشلی نوجوان جو موبائل یوز کرتے ہیں, جب بھی آگے کوئی حدیث فارورڈ کرنا ہے تو ان کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی یہ حدیث ہے تو پھر آگے فارورڈ کریں. ایسا نہیں کہ بس مجھے کسی نے بھیجی ہے میں نے آگے فارورڈ کر دی ہے, وہ چل رہی ہے, اس کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں ہے. خیر, حضرت علی کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب بھی کوئی مجھے حدیث بیان کرتا تھا استحلفت, میں اسے قسم لیتا تھا کہ قسم دو کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. تو پھر کہتے ہیں اس کے بعد میں تصدیق کرتا تھا. آگے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, کہتے ہیں وَإِذَا حَدَّثَ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثاً وصدق ابو بکر, کہ ابو بکر نے ایک دفعہ مجھے حدیث بیان کی تو ابو بکر نے سچ ہی کہا ہوگا, ان سے قسم نہیں لی ہے. ابو بکر نے مجھے حدیث بیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب انہوں نے حدیث بیان کی وصدق ابو بکر, کہ ابو بکر نے واقعی سچ کہا ہوگا رضی اللہ عنہ. اس کا ایک پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر مکمل اعتماد کیا کرتے تھے. ان کے آپس میں کوئی نعوذ باللہ کوئی دشمنی نہیں تھی, اور بے حد اعتماد کرتے تھے کہ باقیوں سے قسمیں لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے سچ ہی کہا ہوگا. اچھا, حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا. یہ الفاظ یعنی ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطہور, جو بندہ بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے, اس سے گناہ سرزد ہو گئے, پھر وہ اچھی طرح پاکی حاصل کرتا ہے, طہارت کرتا ہے, اچھی طریقے سے پاک صاف ہوتا ہے, وضو کرتا ہے, ثم یقوم فیصلی رکعتین, پھر کھڑا ہو کر 2 رکعتیں پڑھتا ہے, ثم یستغفر اللہ, پھر ان 2 رکعتوں کے پاس اللہ سے بخشش جب طلب کرتا ہے, غفر اللہ لہ, اللہ اسے بخش دیتا ہے. یہ ہے صلاۃ التوبہ. انسان کوئی گناہ سرزاد ہوا, ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ویسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے, توبہ کر لے, دعا کر لے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے ایسا گناہ سرزاد ہو کے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد انسان نیکیاں کرے, صدقہ خیرات کی صورت میں کر دے, کوئی اور نیکیاں کرے, یہ نیکیاں بھی گناہوں کو معاف کروا دیتی ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے صلاۃ التوبہ والا. کوئی ایسا گناہ ہو گیا, انسان شرمندہ ہو گیا اس پر, تو 2 رکعتیں پڑھے, دل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ صلاۃ التوبہ یعنی توبہ کی 2 رکعتیں, اور اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, تو اللہ تعالیٰ اس پر معاف کرنے والا ہے. تو یہ ہے صلاۃ التوبہ, یہ بھی نفلی نماز کے اندر یہ آتی ہے.
اچھا اس کے بعد ایک نماز ہے صلاۃ الاستخارہ. صلاۃ الاستخارہ، استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، مشورہ کرنا. کوئی انسان کوئی ایک کام کرنا بشرطے کہ وہ کام جائز ہو. ناجائز کام پر استخارہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے. فار ایگزامپل کسی کے مائنڈ میں اللہ کرے نہ آتا ہے کہ یہ چوری کرنی چاہیے، اب چور کھڑا ہو گیا، چلو استخارہ کرتے ہیں جی، مشورہ اللہ سے طلب کرتے ہیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اس میں تو کوئی ایسی دوسری رائے نہیں ہے، یہ تو حرام کام ہے. تو ناجائز کام کے بارے میں استخارہ نہیں کیا جائے. جائز کام ہو، فار ایگزامپل آپ جاب پر جانا چاہتے ہیں، آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور ایسا معاملہ ہے، تو آپ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے، چاہے وہ اس میں آپشن ہے دو یا ایک ہی کام ہے، اس صورت میں استخارہ کی نماز یہ مسنون ہے، صلاۃ الاستخارہ. صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ جو ہے نا وہ سکھایا ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو بندہ 2 رکعتیں پڑھے، صبح دن کو رات کو کسی ٹائم بھی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں استخارہ کی. 2 رکعتیں جب پڑھیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، دعائے استخارہ. اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم. یہ لمبی دعا ہے، اس کو یاد کیا جائے گا. نہیں کسی کو یاد موبائل میں ہے وہ سامنے رکھ کر پڑھ سکتا ہے، کتاب ہے سامنے رکھ کر وہ دعا مانگ سکتا ہے. یعنی یہ دعا استخارہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہے. سلام جب پھیر لیں گے، جب دعا کریں گے، اس میں استخارہ کی یہ دعا مانگی جاتی ہے. تو اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، جدھر دل مطمئن ہوتا ہے ادھر وہ اس کام کو شروع کر دے، اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈال دیتے ہیں. اس کے بارے میں یہ ایک نظریہ بنا ہوا ہے کہ شاید یہ رات کو کرنا ہوتا ہے استخارہ، یا دن کو کسی ٹائم کر کے تو اس کے بعد سونا لازم ہوتا ہے اور کوئی خواب آئے گی. ایسی کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی ایسا بیان نہیں کیا اصول ضابطہ اس کا کہ یہ کر کے اس کے بعد لازمی سونا وہ خواب آئے گی. ہاں یہ پاسبل ہے کہ آپ کو خواب آ جائے، آپ نے کی ہے صلاۃ الاستخارہ تو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بشارت سنا دے آپ کو. خواب کی 3 قسمیں ہیں نا. ایک خواب وہ ہوتی ہے جو شیطانی خواب ہوتے ہیں، انسان سوتا ہے، جیسے یہ بچے کئی دفعہ آتے ہیں نا مدارس میں تو ان کے شروع میں بڑی خوابیں آتی ہیں، یار نانی فوت ہو گئی یا دادی فوت ہو گئی، یا چھٹی کا کوئی نہ کوئی بہانہ. یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں. اچھا دوسرے خواب حدیث النفس جسے کہا جاتا ہے. حدیث النفس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دن میں کوئی کام شروع کر دیا، فار ایگزامپل کل الیکشن کا جو ہے نا وہ سارا دن ہر طرف جو ہے نا وہ گہما گہمی تھی، اب رات کو کہیں کو خوابیں آئیں گی الیکشن ہو رہے ہیں، ووٹ ڈال رہے ہیں یا ڈال رہا ہوں. یہ حدیث النفس ہے کہ دن کو آپ ایک کام کرتے رہے ہیں، وہ رات خواب کی صورت میں آ گیا. یہ دونوں خواب ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تیسرا خواب ہوتا ہے جو آئندہ مستقبل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خوشخبری یا خبر کسی معاملے کی دے رہے ہوتے ہیں. یہ سچے خواب بھی اس میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بندہ شورٹی یہ نہیں 100% کہہ سکتا کہ یہ میرا خواب سچا ہی ہے، کیونکہ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے. جس سے ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اب ہمیں کسی کو خواب اگر ایسے آئی تو ظاہر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. انبیاء کے جو خواب وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتے ہیں. تو یہ ان 3 خواب میں سے ایک جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے. تو ممکن ہے ایسا کہ آپ نے استخارہ کیا، اس کے بعد آپ سوئے ہیں تو آپ کو خواب آ گئے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اس کے بعد جدھر دل مطمئن ہو رہا ہے وہ کام جو ہے اللہ کا نام لے کر شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈالے گا. یہ ہے صلاۃ الاستخارہ. اچھا ایک نفلی نماز ہوتی ہے صلاۃ و تسبیح. یہ سنن نبی داؤد میں حدیث آتی ہے. صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں. یہ بھی دن رات کسی ٹائم پڑھی جا سکتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. 4 رکعت نماز ہوتی ہے یہ صلاۃ و تسبیح. اچھا اس کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ الاستخارہ کی 2 رکعتیں بھی عام سنن نوافل کی طرح ہی پڑھی جائیں، کوئی فرق نہیں ہے. صلاۃ التسبیح بھی 4 سنتیں جس طرح پڑھتے ہیں سیم ٹو سیم اسی طرح پڑھی جائے گی. ایک چیز کا اضافہ کرنا ہے اس میں. جب آپ قیام کر چکیں گے، سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھ لی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھ لی ہے، ساتھ ہی آپ نے 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. صرف واو کی اس میں مزید اضافہ کر دیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 15 دفعہ ادھر پڑھنی ہے. پھر اس طرح رکوع میں آپ چلے گئے، باقی ہر جگہ وہی عام نماز میں جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں جو چیزیں وہ پڑھیں گے. آپ نے تسبیح پڑھ لی رکوع کی، اس میں 10 دفعہ رکوع میں یہ کلمات پڑھنے ہیں. پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، آگے جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر ادھر 10 دفعہ پڑھنی ہے. پھر پہلے سجدے میں آپ چلے گئے، باقی تسبیحات پڑھ کر 10 دفعہ پہلے سجدے میں پڑھنی ہے. پھر یہی تسبیحات. اچھا پہلے سجدے سے آپ اٹھ کر جب بیٹھے ہیں رب اغفر لی، باقی تسبیحات پڑھ کر 10 دفعہ یہاں پڑھنی ہے. پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے تو آپ نے دوسرے سجدے میں بھی 10 دفعہ یہ پڑھنی ہے. دوسرے سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کر پھر 10 دفعہ پڑھ کر پھر اٹھنا ہے. یہ ایک رکعت میں 75 دفعہ ہو جائے گی. اچھا وہ رکعت جو دوسری رکعت جس میں تشہد آپ نے پڑھنا ہے،
पहली रकत में तो आपने इस तरह किया, दूसरे सजदे से उठकर बैठे 10 दफ़ा पढ़ लिया, दूसरे रकत में आपने ज़ाहिर दूसरे सजदे के बाद तशहुद बैठना है, तो तशहुद पढ़ने के बाद 10 दफ़ा आप पढ़ेंगे। इधर आपने 2 सजदों के बाद पढ़ी थी, तो उधर फिर आपने तशहुद में बैठ जाना, तशहुद पढ़कर 10 दफ़ा पढ़कर फिर उठना है, ये 75 दफ़ा हो जाएगी। ये है सलातो तस्बीह। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये आपके चचा ने हदीस बयान की थी, हज़रत अब्बास ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि ये रोज़ाना पढ़ लो। रोज़ाना नहीं पढ़ सकते, हफ्ते में 1 दफ़ा पढ़ लो। हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं पढ़ सकते, महीने में 1 दफ़ा पढ़ लो। महीने में नहीं पढ़ सकते, साल में 1 दफ़ा पढ़ लो। कम अज़ कम ज़िंदगी में 1 दफ़ा पढ़ लें। उन्होंने फरमाया कि कम अज़ कम ज़िंदगी में 1 दफ़ा पढ़ लें। तो अगर किसी को ज़्यादा मौका मिलता है, ज़्यादा पढ़ें तो अजर है, नहीं तो ज़िंदगी में 1 दफ़ा सलातो तस्बीह ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। ये है नफली नमाज। अच्छा, एक नफली नमाज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र आया करते थे, सही मुस्लिम वगैरह के अंदर हदीस आती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इज़ा क़दिम मिन सफ़रिन यदखुलुल मस्जिद फ़युसल्ली रकातैन, जब भी सफ़र से आया करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सबसे पहले मस्जिद आया करते थे और 2 रकतें पढ़ा करते थे। ये मसनून है 2 रकतें पढ़ना सफ़र से वापसी पर। आप इस्लामाबाद गए हैं, वापसी पर आए हैं, तो घर जाने से पहले आप मस्जिद आते हैं और वज़ू करके 2 रकतें पढ़ कर घर चले जाते हैं। ये मसनून अमल है, इस पर अजर है। तो ये वो आम तौर पर जो मेन नमाजें हैं नवाफिल, उनके बारे में मैंने तज़किरा कर दी है। अच्छा, एक है तहियतुल मस्जिद, मस्जिद में आकर 2 रकतें पढ़ना। बाज़ अहदीस से तो ये पता चलता है कि ये फ़र्ज़ के दर्जे पर है कि वल्लाहु आलम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है सही मुस्लिम में, इज़ा दखला अहदुकुमुल मस्जिद फ़ला यजलिस हत्ता युसल्ली रकातैन, कि जब में से तुम में से कोई बंदा मस्जिद दाखिल होता है, इसका अब ताल्लुक़ सिर्फ औक़ात नमाज के साथ नहीं है। आप दिन के 9 बजे 10 बजे मस्जिद आएँ, आपने बैठना है मस्जिद में, तो मस्जिद का हक़ है कि आप 2 रकतें पढ़ेंगे। इसको तहियतुल मस्जिद कहा जाता है। इसी तरह जुम्मा से पहले आप आ गए हैं, 10 बजे आ गए हैं, 11 बजे आ गए हैं, आपने बैठना है मस्जिद में, तो 2 रकतें पढ़े बगैर नहीं बैठेंगे। खुतबा स्टार्ट हो चुका है, फिर भी 2 रकतें पढ़े बगैर नहीं बैठा जाएगा। सही बुखारी में हदीस आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो एक शख्स आया, तो वो इसी तरह मस्जिद के अंदर बैठ गया। तो आपने फरमाया कि हल सल्लैत रकातैन, 2 रकतें पढ़ी हैं? तो कहने लगे अल्लाह के नबी मैं तो नहीं पढ़ी। आपने कुम फसल्ली रकातैन, उठकर 2 रकतें पढ़ो। तो ये मस्जिद का हक़ है, इसके बगैर मस्जिद में नहीं बैठना चाहिए, 2 रकतें कम अज़ कम पढ़नी चाहिए। अच्छा, अगर आप नमाज के औक़ात में आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़ोहर टाइम आए हैं, तो आपने ज़ोहर की 4 सुन्नतें अगर पढ़नी है, फिर ये 2 अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये उस वक़्त है कि बाकी सुन्नतें अगर आपने नहीं पढ़नी है किसी नमाज की, तो फिर उस वक़्त 2 रकतें कम अज़ कम ये पढ़नी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा रखते हैं जुमा की, जो रखते हैं जुमा के, अगर खुतबा स्टार्ट नहीं हुआ, आप पहले आ गए हैं। एक हदीस आती है सही मुस्लिम में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लंबी हदीस है वैसे, कि जब तुम में से कोई आता है जुमा की तरह, फिर फसल्ला मा क़ुद्दिर लहू, जितनी मुक़द्दर में हो वो नमाज पढ़ता है। खुतबा स्टार्ट होने से पहले पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 100 आन, जितनी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, खुतबा अगर स्टार्ट हो चुका है तो फिर क्योंकि फोकस ज़्यादा खुतबे पर करना होता है, वाज़ नसीहत पर, फिर कम अज़ कम 2 पढ़ लेनी चाहिए। वलियतजव्वज़ फ़ीहिमा, एक हदीस में बताया, थोड़ा उनको हल्का कर दे, यानी बहुत लंबी बंदा किरात ना शुरू कर दे कि एक बंदा खुतबा स्टार्ट है, 2 रखते हैं और लंबी किरात करेगा तो ज़ाहिर खुतबा उसका रह जाएगा। तो उससे बेहतर है वो मुख्तसर उसमें कर ले किरात और 2 रकतें उस वक़्त पढ़ ले। फिर 2 रकतें ये तो फ़र्ज़ी होती हैं जुमा की। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस आती हैं, सही बुखारी के अंदर भी आती है और सही मुस्लिम के अंदर भी आती है। एक में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के नमाज के बाद 2 रकत नमाज अदा की, 2 रकतें पढ़ी घर जाकर। और एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो जुमा की नमाज जब तुम पढ़ लेते हो, फल युसल्ली अरबान बादहा, कि उसके बाद 4 रकतें पढ़ लो। अब इन 2 हदीसों को मिलाया जाए तो ये मसला ये साबित होता है, अगर कोई बंदा सिर्फ 2 रकतें पढ़ लेता है ये भी दुरुस्त है। अगर कोई बंदा 4 रकतें पढ़ लेता है, सुनन 4 रकतें पढ़ लेता है, ये भी दुरुस्त है। अगर कोई बंदा 4 मस्जिद में पढ़ लेता है, 2 घर जाकर पढ़ लेता है, जिस तरह अल्लाह के नबी से घर जाकर 2 रकतें पढ़ा करते, ये भी दुरुस्त है। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह ये 2-3 ऑप्शन है, इस पर किसी पर भी अमल किया जा सकता है। ये है नफली नमाज, इनके अहकामात वगैरह जो मेन नवाफिल हैं उनके बारे में मैंने तज़किरा कर दी, जो फ़र्ज़ी के अलावा है। इस तरह सुजूद जो हैं, सजदा शुक्र करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई खुशी वाला मामला आपको खबर मिलती थी तो खर्र साजिदन लिल्लाह, सुनन माजा में हदीस आती है, गालिबन सही बुखारी के अंदर भी आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर जाते थे। सजदा शुक्र करना, सजदा शुक्र के लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं है। आप बैठे हैं, आपको कोई खुशी वाली खबर पहुँची है तो आप उसी वक्त सजदे में गिर जाते हैं, सजदा कर लेते हैं, वही तस्बीहात जो आप हम पढ़ लेते हैं वैसे सजदा कर लेते हैं, ये सजदा शुक्र से कहा जाता है। दूसरा होता है सजदा तिलावत।
سجدہ تلاوت جو ہے، آیت سجدہ جب تلاوت آپ کرتے ہیں یا آیت سجدہ آپ کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہے آپ نے سنی ہے، اس وقت سجدہ کرنا، اس کو سجدہ تلاوت کہا دیا جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت بھی بالکل سمپل ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، تو اس وقت آیت سجدہ آپ نے تلاوت کی ہے تو آپ سجدے میں چلے جائیں۔ لیکن اس میں سجدہ تلاوت میں وہ تسبیحات نہیں پڑھی جائیں گی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی علیحدہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی ہے، اور یہ دعا جامع ترمذی کے اندر آتی ہے۔ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلھا لی عندک ذخرا وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داؤد۔ یہ دعا ہے، یہ سجدہ تلاوت کی ہے۔ تو اس میں بھی ایک سجدہ ہوتا ہے، سجدہ شکر کا بھی ایک سجدہ آپ نے کیا اور سجدہ تلاوت کا بھی ایک سجدہ ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ سجدہ اس وقت جب آیت تلاوت کی جائے تو اس وقت ایک بندہ زیادہ قرآن پڑھ رہا ہے بار بار، جیسے حفاظ ہیں انہوں نے بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، تو پھر اینڈ پر ایک سجدہ بھی کر لے تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر یہ رہ گیا ہے تو بندہ گناہگار نہیں ہوتا لیکن اجر سے محروم ضرور ہو گیا۔ صحیح بخاری میں آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فمن سجد فقد اصاب ومن لم یسجد فلا اثم علیہ۔ انہوں نے یہ آیت سجدہ تلاوت کی تو انہوں نے کہا کہ جس نے سجدہ کر لیا وہ درستگی کو پہنچا ہے، اس نے اچھا کام کیا ہے۔ ومن لم یسجد فلا اثم علیہ، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس پر گناہ نہیں ہے۔ تو گناہ کا فتویٰ نہیں لگ سکتا جس کا رہ گئے، لیکن ہاں یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک قرآن کے آداب کے اندر بھی چیز شامل ہے، اجر بھی تب ہی ملے گا جب سجدہ تلاوت کریں گے، اگر نہیں کریں گے ظاہر اجر تو نہیں ملے گا۔ تو یہ ہیں، یہ بھی نفلی کے اندر آ جاتے ہیں چیزیں۔ پھر یہ جو نفلی رکعتیں ہیں جو ہم نوافل پڑھتے ہیں، ایک تو ہے روٹین بن گئی ہے، ایک یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ شاید نوافل بیٹھ کر ہی پڑھے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح باقی فرضی نماز ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں استطاعت ہے، تو اسی طرح نفلی نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھی جائے۔ ہاں نوافل میں اتنا رخصت ضرور ہے کہ اگر کوئی نوافل، ایک تو ہے شرعی عذر، ایک بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، یہ تو ویسے بھی اس کا شرعی عذر ہے، اس پر پورا اجر ہے۔ ایک بندہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے اور اس نے فرضی نماز پڑھی ہے تو وہ نفل بیٹھ کر پڑھتا ہے لیکن استطاعت ہے کھڑے ہونے کی، تو اس وقت پھر آدھا اجر ملے گا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ القاعد نصف صلاۃ القائم، کہ بیٹھنے والے کی جو نماز ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے آدھا اجر کے برابر ہے۔ کھڑے ہو کر اگر پڑھتا ہے تو 50 نیکیاں اگر فار ایگزامپل مل رہی ہیں، تو بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو 25 نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہ اس بندے کے لیے اس کا عذر نہیں ہے۔ ایک ہے کہ فرضی عبادت آپ کے لیے عذر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ فرضی عبادت جو فرائض ہیں کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے اگر عذر نہیں ہے تو، اگر عذر ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جو نفلی عبادت ہے یہ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر، اجر آدھا ملے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ بندہ اس کا عذر ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتا تو پھر اس کے لیے پورا ہی اجر ہوگا، چاہے وہ بیٹھ کر بھی پڑھ رہا ہے، اس کے لیے آدھا اجر ہے جو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے اور پھر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، یہ نفلی صورت میں۔ اور اگر استطاعت ہے تو پھر فرض بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہوگا، وہ فرض کھڑے ہو کر ہی پڑھے جائیں گے۔ تو یہ کچھ احکامات ہیں نفلی عبادت کے حوالے سے جو ہم نے بیان کی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ نفلی عبادت اس کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ ہمارا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس کی سب سے بڑی اہمیت میں نے شروع میں بیان کی تھی کہ جو فرائض کی کمی ہے وہ اللہ تعالیٰ نوافل سے پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو، اپنے فرشتوں کو کہے گا انظروا لعبدی، کہ میرے بندے کے لیے دیکھو حال من تطوع، ان کے اس کو کوئی نفلی عبادت ہے، اگر اس کی نفلی عبادت ہے تو وہ فرضی کی جو کمی ہے وہ اس نفلی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ کوشش کریں فرائض کے جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس کی جو سنن ہیں، نوافل ہیں، یہ ہم کو بہت زیادہ اس چیز کا اہتمام کریں۔ اور صلاۃ التہجد جس طرح ہو گئی نفلی عبادت ہے لیکن بہت زیادہ اس کا اجر بھی ہے، اس کے فوائد بھی ہیں، باقی اس کے نوافل کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علیہ البلاغ۔